حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على باعث الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء وخاتم المرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما إمام العصر وناموس الدهر بقية الله في أراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء تعجیل ظہور امام حق کے لیے صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلوات برحمة الله اللهم صل على محمد وآل محمد میرے ساتھی خداوند متعال محمد وآل محمد کے صدقے میں اپنا کرم احسان امتنان بخشش مغفرت رحمت ہمیشہ ہم سب کے شامل حال رکھے یا اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ اپنے عظیم کرم اور اپنی بے پایان رحمت کا واسطہ ایک سیکنڈ کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا یا اللہ ہمیشہ اپنی رحمت ہمارے ساتھ رکھنا یا اللہ اپنی تائید نصرت اور حمایت یا اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے عطا فرما ہمیں اپنے دین مبین پہ ثبات قدم عطا فرما اس دین کو جیسا کہ تو نے بھیجا ہے اپنے امین اور صادق رسول سید الرسل اور خاتم النبیین کے ذریعے اس سچے دین کو جس دین کو حسین نے بچایا اہل بیت نے بچایا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا یا اللہ اس دین کو سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے
اور پھر خود عمل کرنے کے بعد دوسروں کو دعوت عمل دینے کی ہمیں توفیق اور قابلیت عطا فرمائے۔ ہمارے والدین اور محسنین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے والدین اور محسنین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم اسلام کو درپیش جتنے بھی مسائل ہیں، آج تیرے حبیب کی امت جسے تو نے امت مرحومہ کہا، آج دنیا کی ٹھوکروں کا شکار ہے، خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان کر رہی ہے اور تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے کہ مشرف بے ہلاکت ہے۔ یا اللہ تجھے کربلا والوں کی عزتوں کا واسطہ کہ جنہوں نے ان حالات میں، ایسے ہی حالات میں، اس سے بدتر حالات میں اسلام کو حیات نو بخشی تھی اور اسلام کے ان مرتے ہوئے اور بھلا دیے جانے والے مفاہیم کو پھر سے زندگی عطا کی، اور وہ زندگی ایسے نہیں کہ اسلام ہمارے جیسی کوئی مجسم شے ہے کہ ہم اس سے لا تعلق بھی رہیں اور وہ اپنی جگہ پہ سانس لیتی رہے اور ہم خوش رہیں کہ وہ زندہ ہے، بلکہ اسلام کی زندگی وابستہ ہے ہمارا اسلام پر عمل کرنے سے۔ ہمارا عمل جو اسلام کے مطابق ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام زندہ ہے، اور جب ہمارا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہوگا تو فقط ہم ہی نہیں مریں گے، ساتھ ساتھ بات اسلام کے ذوف پر بھی پہنچ جائے گی۔ تو یا اللہ مولا حسین نے تو ایک دفعہ زندہ کر دیا تھا اور امانت، زندہ امانت ہمارے سپرد کر دی تھی۔ سید الساجدین نے، یہ آج کا دن بڑا غربت اور بڑی دردوں کا دن ہے۔ کل کا دن روز عاشور 61 ہجری میں کربلا میں سید الشہداء کی شہادت، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں تھی، زمین و آسمان روئے اور تھرائے، مگر اس کے بعد والی مصیبت، اس کا ایک لمحہ روز عاشور کی مصیبت سے بھی سخت تھا، کیونکہ سید زادیوں کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، سید ساجدین لوہے میں جکڑے تھے، رسیوں میں جکڑے تھے اور جا رہے تھے، اور اس امانت کو لے کر جا رہے تھے، تو انہوں نے تو اس کو زندہ کر دیا، ان حالات میں عمل کیا۔ شب عاشور، شب شام غریباں، جس دن امام حسین کی شہادت کے بعد اس اسلام پہ عمل کرنا کتنا مشکل تھا، تو اس تھکے ہوئے سجاد نے، اس بیمار سجاد نے، جس کی بیماری بھی کوئی اور نہیں تھی، وہی بیماری تھی، اس نے جہاد نہیں ملا، کیونکہ عصر عاشور کو سید الساجدین ایک دفعہ آمادہ ہوئے تھے، جب وہ اشقیاء نے رخ کیا تھا خیام کو، اور عباس کو بھیج کر مولا نے مہلت مانگی تھی، تو اس وقت امام سید الساجدین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر بڑھ رہے تھے ان کے مقابلے کے لیے، جو حکم پروردگار ہے کہ جب کوئی تم پہ ہجوم کرے تو اپنا دفاع کرو۔ تو اس وقت مولا نے پوچھا تھا، بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہ بابا دیکھ نہیں رہے، میں دفاع کروں گا۔ تو کہا کہ بیٹا تمہارے حصے میرے بڑے بیٹے ہیں، جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر ہے۔ یہ جنگ جہاد اصغر ہے، جو تم نے کرنا ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ تم میرے بڑے بیٹے ہو، میرا رب یہی ہے کہ تمہارے ذمہ بڑا جہاد کیا جائے۔ یہ جہاد کرنے کے لیے یہ 72 موجود ہے، عباس تک، علی اصغر تک۔ تو اب بعض علماء جو اس کی امام کی بیماری کی یہ تعلیم کرتے ہیں کہ وہ جو جذبات تھے اللہ کے راستے میں اور اللہ والوں کا دفاع کرنے کے، تو جب حکم یہ ہوا کہ نہیں کرنا تو اب انکار کی تو ضرورت نہیں تھی۔ اطاعت پروردگار، جس کو ڈاکٹر صاحب تعبیر فرما رہے تھے، ڈسپلن، تو ہی اطاعت پروردگار، تعبد محض۔ سید الساجدین وہیں پہ رک گئے، لیکن اس رکنے کے ساتھ وہ ایک دفعہ جو گرم خون تھا، جب دوبارہ ایک دفعہ اس کے وہ جذبات یکدم سے ان پر جیسے الاؤ پہ پانی ڈالا جاتا، ہم اپنی تعبیر وہاں ایسی کیفیتیں نہیں تھیں، لیکن ہم اپنی سمجھنے کے لیے یہ چیزیں اور مثالیں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی سید ساجدین کی بیماری تھی، پھر اس کے بعد سید ساجدین کو بیمار کربلا کہا جانے لگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑی امانت جو دین کو زندہ کرنے کے بعد آج ہمارے ہاتھ میں ہے دوستو، اور آج قیامت تک کسی بندے کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس بارگاہ رب العزت میں یہ کم سے کم کہہ سکے کہ دین کے مفاہیم مخدوش تھے،
چیزیں مکس اپ تھیں، مجھے پتہ نہیں چل سکا، صحیح و سقیم آپس میں مل چکے تھے، خلط ہو چکے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ سچا دین کہاں تھا. نہیں، کربلا کے بعد یہ ایکسکیوز ختم ہو گیا. سچا دین نتر کے سامنے آیا. جو حسین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، حسین کو بڑا انسان مانتے ہیں، بڑا شہید مانتے ہیں، لیکن امام واجب الاطاعت، امام محمود من اللہ منصوص من اللہ بالفرض نہیں بھی مانتے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، یا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور حسین نے دین بچایا، حسین نے دین بچایا، حسین نے دین بچایا. تو دین کی دو ہی قسمیں، ایک وہ دین ہے کہ جس کو حسین نے بچایا تھا، اور حسین نے کس دین کو بچایا تھا؟ نانا مصطفیٰ کے دین کو بچایا تھا. اور جو اللہ نے بھیجا تھا وہ وہی دین ہے کہ جس کو سید الانبیاء لائے تھے. تو جو سچا اور کھرا دین تھا وہ تو حسین نے بچایا تھا. تو وہ بچا ہوا دین جو ہے، اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اس کائنات میں دو ہی مسلح ہیں، ایک پہ حسین کھڑے ہیں، یا دو ہی مختلف مکاتب فکر ہیں کہ ایک پہ حسین جس کی لیڈر اور نمائندگی کر رہے ہیں، اور دوسرے پہ وہ افراد ہیں کہ جو حسین کے مقابلے میں تھے، چاہے اس کا کچھ بھی نام رکھا جائے. اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ کس مسلح کے پیچھے، کس امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. کوئی جنت کے جوانوں کے سردار کے پیچھے آ جائے، یا کسی کی اپنی قسمت کے وہ جنت کے جوانوں کے سردار کے مسلح کو چھوڑ کر اگر دوسرے مسلحوں پہ کھڑے افراد بالفرض ان کی کوئی تعویل کر کے کوئی صحیح تعویل بھی نکالی جائے، تو بالآخر حسین کے مقابلے کے جیسے امام تو نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھ لیجیے محمد والی محمد. میرے دوستو، ہم نے اس دین پہ عمل کرنا، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. یہ بھی یاد رکھنا کہ جو دین ہم نے بھیجا ہے، سچا اور کھرا دین، جو اس پہ عمل کرے گا قیامت کے دن اسی کے متعلق پوچھا جائے گا. دین پہ عمل کیا، یا اللہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تیرا بندہ تھا، تو نے زندگی دی، تو نے سب کچھ وسائل حیات دیے، تیرا نمک کھایا، تیری ہوا میں سانس لیے، تیری زمین پہ تیری نعمتوں سے استفادے کیے، موجیں کی، کیسے ہو سکتا تھا تیرے دین پہ عمل نہ کرتے؟ وہ چیک کیا جائے گا. اگر تو وہ دین اسی دین کے مطابق وہی دین ہوا جو سید دو عالم لائے تھے، ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ سچا دین. ٹھیک ہے، جنتیں تمہاری لیے، جنت تمہارا استقبال کر رہی ہے، جنت تمہارے اشتیاق میں بیٹھی ہے. لیکن اگر خدا نے خاص قرآن میں اللہ نے کہا دیا کہ میں یبتغی غیر الاسلام دینا، کہ جو اصل دین نہ ہوا، اگرچہ وہ بندہ زندگی میں اسے اصل ہی سمجھ کے پریکٹس کرتا رہا، مگر اس نے یہ ضامت نہیں کہی کہ میں یہ تحقیق کر لوں کہ چونکہ دین کے کئی راستے تھے، دین کی کئی طریقے تھے عمل کرنے کے، کئی عقیدے تھے، کئی اسکول آف تھاٹ تھے، تو میں صحیح دین کون سا ہے. تو ایسے ہی دین کے نام پر بھی اس میں دین عمل کرتا رہا، اور اس دن کہ یہ وہ دین نہیں جو میرا حبیب لایا تھا، جو میں نے اپنے حبیب کو دے کے بھیجا تھا اور رسول اکرم نے پہنچایا. یا اللہ مجھے کیا پتہ، میں 1400 سال بعد تھا، مجھے تو یہی بتایا گیا کہ یہی دین ہے. لن یقبل، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں. اب نماز ہے، ڈاکٹر صاحب بتا رہے فروعات دین کے متعلق، اب یہ ایک مسئلہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے نہیں، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. اگر نماز پڑھ لی جائے تو پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی تو میک شور کرنا ہے کہ میں نے وقت بھی صرف کیا، میں نے زندگی بھی دی، سارا کچھ، کہ ابھی وہی نماز ہے جو نماز مطلوب ہے پاک پروردگار کو، جو اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ. قرآن نے تو اتنی بتایا، اس کے بعد کون بتائے گا نماز کیسے پڑھو، پڑھنی کیسے ہے؟ آج بہت سے طریقے ہیں، ان طریقوں میں بہرحال جو ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کو علماء نے متفق علیہ تقریباً احادیث میں سے فتاوی عبدالحی میں خاص طور سے حدیث کا تذکرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. اب یہ بھی مسئلہ کہ رسول اللہ کیسے نماز پڑھتے تھے، تو اس میں بھی مختلف راویانوں نے بتایا کہ رسول اللہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، بعد مواقع پہ پھر حکم و ہاتھ باندھ کے پڑھنے کا، پھر ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے مثلا ابتدا میں، پھر حکم و ہاتھ کھول کے پڑھنے کا، کیونکہ کچھ لوگ اپنی بغلوں میں بت رکھ لیتے تھے پھر ہاتھ باندھے گے. اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ کہاں پہ تھا تو وہ بھی علماء میں اختلاف ہے. یعنی جو اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے، 3 ائمہ فقہ، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، حضرت امام مالک، تو ان میں بھی اختلاف ہے کہ ہاتھ ناف سے نیچے باندھنے چاہیے، ناف کے اوپر باندھنے چاہیے، سینے پہ باندھنے چاہیے. ایک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تسنن میں سے جو ان کی فالورز وہ ہاتھ کھول کے
اس میں نماز واجب میں، نماز مفروض میں ہاتھ باندھنے کو کہتے ہیں. ہاں نماز سنت میں شاید وہ بھی رخصت کے قائل ہیں کہ آپ کو اختیار ہے. تو اب یہ ساری باتیں، اب یہاں پہ میں رک کر اگر ایک بات کروں کہ یار یہ کوئی تھیوری نہیں تھی. آج مثلا ایک علم ڈاکٹری کا ہے، نفسیات کا ہے، اور مختلف سائنس ٹیکنالوجی، بہت سے ایسے سبجیکٹس دنیا میں آ گئے ہیں کہ جن کی جو کلیے جاننا سمجھنا، ان کی جو فلاسفی، ان کی جو آئیڈیالوجی، ان کی جو تھیوری، اس کو سمجھنے کے لیے کافی سال سکولوں میں کالجوں میں پڑھنا پڑتا ہے. ہر بندے کو نہیں سمجھ آتی. ابتدائی مرحلے میں اگر بتایا جائے تو اسٹوڈنٹ بھی پہلے نہیں سمجھتے کیونکہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. اب رسول اللہ کوئی بہت بڑی فلاسفی تو بیان نہیں فرما رہے تھے. یہ ایسا عمل ہے کہ جو کسی یادداشت، کسی بہت زیادہ فہم و ادراک سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ایک معمولی انٹلیکٹ کا آدمی جو ہے وہ بھی کم سے کم جو اس کے سامنے چیز ہو رہی ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، ٹوٹلی ان پڑھ بھی. مثلا آپ ایسے بیٹھے ہیں، میں بتا سکتا ہوں جناب ایسے بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ اس کا تعلق تو دیکھنے سے. اب رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، کتنے سال نماز پڑھی؟ جب سے اعلان نبوت فرمایا، چلو کچھ دیر تو خفیہ نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آئے، بہت سے اچھے مسلمان، بڑے بڑے انفلوئنس والے مسلمان، نام والے مسلمان، جو اس زمانے میں نام والے تھے، مثلا قد والے تھے، بالآخر وہ بھی ہلکا پھگوش اسلام ہو گئے. تو ان کے اس انفلوئنس کی وجہ سے، روب داب کی وجہ سے بالآخر اوپنلی نماز پڑھی جانے لگی. ہم اس کو نکال دیتے ہیں 2-3 سال اوپنلی نماز کے بعد، تو ہر کوئی دیکھ رہا تھا رسول کیسے نماز پڑھتے ہیں. اور ایسا عمل نہیں تھا کہ کبھی کبھار کرتے تھے، دن میں 5 ٹائم ڈے، ایک دن میں کم سے کم 5 وقت میں کیا جاتا تھا. اور پیچھے کھڑے والے، ان کو کیا پرابلم تھی؟ رسول خدا ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں یا ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں؟ ایک ہے نا مسئلہ. آج ہم سوچ تو سکتے ہیں، سوچوں میں تو کوئی پیرا نہیں ہے. اتنی آزادی تو ہے بہرحال اسلام میں، اسلام میں مکمل آزادی، لا اکراہ فی الدین. وہ اور اسلام ہے، کیونکہ اسلام کے کئی طریقے پیش کیے گئے. ہم نے وہی اسلام پریکٹس کرنا ہے اور اسی اسلام کو ڈھونڈنا ہے کہ جو رسول اللہ لائے تھے. تو اب میرے دوستو، آپ کی بہترین توجہ وہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھیے، جو عمل دن میں 5 دفعہ ہو، رسول اسلام 23 سال اپنی بعثت کے اور اپنی رسالت کے لوگوں کے سامنے اوپنلی کریں. تو اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایسا ہوا، اور مسلمان وہ کتنے ان کا تعلق تھا نماز سے، کتنی دلچسپی تھی یہ بتاتی. یا کوئی دلچسپی نہیں تھی، یا وہ میں کہتے ہوئے گھبراتا ہوں کہ وہ ڈافٹ تھے اتنے کہ ایک عمل جو رسول اللہ ان کے سامنے کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا. جناب جیسے رسول دنیا سے کہ ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے یا باندھ کے پڑھتے تھے، وہ آج تک جھگڑا چل رہا ہے یا نہیں؟ میں نہ کسی پہ تان کر رہا ہوں نہ کسی. ہاں ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنا تو چاہیے آخر اختلاف ہوا کیوں. کسی اور مسئلے میں اختلاف ہو جاتا کہ مثلا جس میں ایک بہت زیادہ ٹیکنیکل کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ حدود تعزیرات، یہ میراث کا مسئلہ تقسیم کیسے ہوتی ہے، جائیداد، تو ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے تھے. مگر یہ مسئلہ تو وہ تھا کہ جو دل میں 5 ٹائم رسول اللہ سامنے پڑھ رہے ہیں. تو اب 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے یا کھلے ہوئے. اگر بندھے ہوئے تھے تو پھر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ناف کے نیچے تھے یا ناف کے اوپر تھے یا سینے کے اوپر تھے. لیکن میں علماء کو نہیں کہہ رہا ائمہ فقہ کو کہ انہوں نے یہ اختلاف کا فتاویٰ کیوں دیا. ان کے پاس تو احادیث ہی ایسی پہنچی ہیں، تو انہیں احادیث کی بیس اور بنیاد پر انہوں نے اپنا فتاویٰ دیا. مگر بات یہ کہ وہ احادیث بالآخر رسول خدا کی زندگی میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا یا ہاتھ کھول دے یا ہاتھ باندھے، پھر باندھنے میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس میں غور کرنا اور تلاش کرنا ہے کہ رسول اللہ کیسے پڑھتے تھے. اب 2 ہی طریقے ہیں، ایک معصوم سلسلہ ہے، ایک عام لوگوں کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمارے پاس ایک چین ہے کہ جو ہم تک ایک جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ عام راویوں کے ایکسٹرا، ایک وہ ہے جو معصوم لوگوں کا ہے کہ جو بالکل سن لیس جن، اور کسی کا کلیم بھی نہیں امت میں، جو ہمارے معصوم ائمہ رسول اللہ کے خاندان میں سے اہل بیت میں سے تھے. ایک ان کا طریقہ ہے، اور ان کی نماز البتہ ایسی ہے، کسی اور نے رسول اللہ کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو تو کئی بہت سے بعد میں بھی آئے رسول اللہ کے، لیکن یہ وہ ہستیاں تھیں گھر میں بھی رسول اللہ کو نماز پڑھتے دیکھتی تھیں، مسجد میں بھی پڑھتے ہوئے دیکھتی تھیں. اور شاید اسی لیے حسین آ کر حالت نماز میں سوار ہو گئے ہوں گے تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی شاید
کوئی اس میں اشتباہ نہ پیدا ہو جائے، ابہام نہ پیدا کر دیا جائے، تاکہ یہ واقعہ ایسا ہو جائے کہ بغیر کسی شک و شبے کے ارے بھائی حسین تو وہ تھے کہ جب رسول نماز پڑھتے تھے تو پشت پہ سوار ہو جاتے تھے، اور رسول خدا جب تک حسین نہیں اترتے تھے سر بھی نہیں اٹھایا تھا۔ نعرہ حیدری بلند الصلوات۔ آپ کو وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ نے کیسے پڑھتے تھے اہل بیت والا طریقہ۔ اس کے بعد میرے دوستو ایک اور تذکر جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، جو ایمان والے ہیں، ایمان والے ان کے سچے ایمان والے اللہ پہ ایمان، جب اللہ پہ ایمان ہوگا تو اب ہو سکتا ہے جب اللہ کو کوئی مان لے، دیکھیے اللہ کے ماننے میں لا اکراہ فی الدین، اس میں فورس نہیں، اس میں کمپلشن نہیں، اس میں زبردستی نہیں کہ اللہ کو مانو۔ خود اللہ نے اپنے منوانے میں جبر و اکراہ کو روا نہیں رکھا، بلکہ اختیار ہے کسی کو مانے یا نہ مانے۔ ہاں لیکن جب اسے پتہ چل جائے کہ اللہ ہے اور وہ مان لے کہ واقعی اللہ ہے، تو پھر اسے اللہ کی ماننی ہوگی یا نہیں ماننی ہوگی۔ ایک بندہ ہوا جو کہتا ہے مجھے ابھی تک نہیں پتہ چلا، اسے یقین نہیں آیا، وہ اس کا ایک اور معاملہ ہے۔ لیکن جس کو یقین آ چکا، ایمان آ چکا، تو پھر اسے اللہ کی ہر بات ماننی ہوگی۔ اللہ جو جو منواتا جائے اسے ماننا ہی ہوگا۔ اب اللہ نے کہا یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں تو ماننا پڑے گا۔ ہاں یا اللہ ہم نے مان لی، لیکن ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ تیری طرف سے آیا ہے، ہمیں تیرا یقین ہے۔ اگر ہمیں پک ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ تیری طرف سے آیا ہے تو ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ واقعی تیری طرف سے ہے؟ جو نبی تمام آئے اس کے لیے اللہ نے انہیں معجزہ عطا کی، جب انہوں نے معجزہ دکھایا تو ان کی اسی حیثیت کا ثبوت تھا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ اب جب مان لیا کہ یہ ہستی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، تو اب اس کے بعد پھر تیسرا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ایک بندہ رسول اللہ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ بہت سے تھے جنہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، آپ نہیں ہیں۔ تو جنہوں نے مان لیا تھا ان پہ ثابت ہو گیا ایک معجزات کے ذریعے سے، یا باقی ان کے اپنے ایمان میں اپنے وجدان نے قبول کر لیا جو بھی ان کے پاس بنیاد تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر کیا فریضہ بنتا ہے کہ آپ جو جو وہ کہیں اس بات کو مانا جائے۔ تو اللہ کے ماننے پہ موقوف ہے، سارا دین اللہ کے ماننے پہ موقوف ہے۔ تو سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ اللہ اگر مان لیا جائے اور سچا اللہ واجب، اللہ مالک اور خالق، تو پھر اس کی ہر بات بھی مانی جائے گی۔ اللہ نے نبی بھیجا تو نبی کو بھی ہم مانیں گے، تو ہم نبی کو اس لیے مانتے ہیں جو کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، کتاب کو اس لیے مانتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک نے جو کچھ فرمایا، جب نبی کی حیثیت یہ ہے، اللہ نے منوائی، رسول اللہ نے بتائی، قرآن نے اعلان کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو بھی ان کی زبان سے صادر ہوتا ہے وہ ہماری وحی ہے۔ یعنی اللہ کی وحی اور جاننے کا اور اللہ کی منشا پہچاننے کا اور جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے اللہ کی نمائندے کی زبان کے، رسول اللہ کی زبان کے۔ تو یہ رسول اللہ کی زبان ہے جن کے مکمل اعتبار و اعتماد پر ہم نے توحید کے بعد رسول اللہ کی ہر بات کو مانا کہ یہ جو فرماتے ہیں وہی اللہ کی منشا ہے۔ ویسے ہمیں تو نہیں پتہ چل سکتا تھا، نہ ہم نے اللہ کو بولتے ہوئے دیکھا، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اللہ کو ویسے اپنے 5 سینسز سے اسے درک کر سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ ہی نے جو کہا وہ اللہ کی طرف سے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ میں آخری نبی ہوں مان لیا، آخری نبوت کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جو بھی پہچان کروائی میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہیں۔ اور یہ بات میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں فقط ایک اشارہ کروں گا تاکہ اذہان میں جو وہ عقائد جو وہ بھی تازہ رہیں، ہو جائیں۔ اور مجھے یہاں ایک افسوس بھی آپ سے کرنا، کسی بندے نے مجھ سے نہیں پوچھا تو میں نے ایک ریفرنس دیا تھا، شاید وہ صحیح نہیں تھا، شاید کسی نے نہیں دیکھا، چونکہ یہاں میں آزاد ہے اس لیے آپ کو بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے، اس کو عفو کیا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ آدمی، کیونکہ آپ مصروف تھے۔
وہ آیت جو تھی اس آیت میں سورہ البقرہ میں 159، میں نے کوئی اور عدد بتایا تھا، مجھے امید تھی، میں نے کہا یار ایک دو بندے تو میرے ساتھ کچھ مولوی صاحب بھائی آپ نے ممبر پہ بیٹھ آیت بتائی تھی، ہم گھر میں جا کر تلاش کی لیکن نہیں تھی، تو سورہ بقرہ آیت نمبر 159 اب آپ پر ہے کہ جا کر دیکھیے وہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو ہم پہ کیا جاتا ہے، حالانکہ سارے قرآن کے ماننے والے اور بیس لیس ہے، دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں ہدایت کو اور بینات کو، واضح چیزیں اور واضح ہدایت کو، جبکہ اس واضح کو ہم نے مزید واضح کر دیا، بیناہ للناس، لوگوں کے لیے اس ہدایت کو اور واضح کر دیا اور بیان کر دیا فی الکتاب، اپنی کتاب میں، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان چیزوں کو واضح کر دیا، کچھ لوگ وہاں جو وہ اس کو چھپا دیتے ہیں تاکہ عام بندے تک پتہ نہ چلنے پائے، یا اس کی غلط تعویل کر دیتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ اگر یہ کوئی کرتوت کرنے والا ہے کوئی بھی ہو، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے، معاف کر، اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے، اور یلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو کم سے کم اس میں ایک مفہوم ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہیں، ظلم ایک ایسا گناہ ہے، کذب ایسا گناہ، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، قرآن حکیم میں ہر 3 4 5 آیتوں کے بعد الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، اس کے بعد اللہ لعنت بھیجا الا لعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین، اگر کوئی جھوٹے ہیں تو ان پہ بھی لعنت ہے، مفسدین پہ بھی لعنت ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ اس سے چونکہ ہمارے بہت سے دوست جو ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، جی اب ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں نے کہا چلو اس بات کو آپ کو ایک قرآن حکیم کا وہ ریفرنس، اور حالانکہ اس بات بہت سے دوست جن کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اس بات کو میک شیور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، میں تو دبا دب ان پہ مطمئن ہو کر لعنت بھیج رہا ہوں کہ جھوٹوں پہ لعنت، جھوٹوں پہ لعنت، جھوٹوں پہ لعنت۔ اللہ نے کہا الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین، تو اب مجھے یہ بھی تو جاننا ہوگا کہ لعنت جھوٹوں پہ بائی نیم نہیں ہے کہ زید یا بکر یا خالد یا کوئی جو بھی جھوٹا ہو، تو پھر جھوٹے پر لعنت بھیجنے سے پہلے میرا اپنا فریضہ کیا بنتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کم سے کم اور دوسروں کے بارے میں نہ صرف اپنے بارے میں تو یہ میک شیور کر لوں کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں خود ہی تو جھوٹا نہیں، اگر میں جھوٹا ہوا اب ناراض نہ ہوں، میں فقط میں اصلاح کے لیے بات، تو پھر اس لعنت کا رخ کدھر جائے گا؟ لعنت ہم نے چھوڑا میزائل، اس نے جانا وہاں ہے جہاں جھوٹ ہوگا، کوئی بھی ہو، اس نے یہ نہیں دیکھنا، اس نے فقط جھوٹ دیکھنا ہے۔ تو اب جھوٹ جہاں جہاں ہوگا تو مجھے کم سے کم یہ تو سوچنا ہوگا پھر کہ جھوٹے پر لعنت بھیجنے سے پہلے میں کم سے کم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لوں کہ کہیں ایسا نہ کہ لعنت کا میزان خود ہم پر پڑ جائے۔ جھوٹ صلوات پڑھ لیجیے، لعنت ضرور پڑے، ایک یہ بات۔ اور میدان مباحلہ میں ایسا ہوا، رسول اللہ نے تو اس دن آئی تھی کہ رسول اللہ نے اعلان کیا تھا نجران کے نصارہ کو، کرسچن کو، کہ جب انہوں نے منطق اور لاجک کو قبول نہیں کیا، دلیل کو، اور وہ چیکی ہو گئے آپ کی زبان میں، تو اس وقت اللہ نے کہا کہ اب کیا دو، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی نساء کو، ہم اپنی نساء کو، تم اپنے نفوس کو، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں، اور اس کے بعد نبتہل، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں پر۔ جب جھوٹوں پہ لعنت کی بات ہوئی تو اب نصاریوں کے پاس جانا تھا، رسول اللہ جا رہے تھے، جمع کا صیغہ تھا اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اب رسول اللہ کے تو بیٹے اللہ ظاہر تھے ہی نہیں، اپنی خواتین کو بلاؤ، نساء جمع کا صیغہ ہے، تو اس میں مدینے میں بہت سی بڑی بڑی شخصیات تھیں، بڑی بڑی پاکیزہ خواتین تھیں، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن وہ بھی تھیں۔ اس کے بعد تم اپنے نفوس لاؤ، تو بڑے بڑے لوگ تھے، رسول اللہ کے صحابی سارے قابل قدر تھے، اور مسلمان جو ہوئے، تو سب کو یہ تمنا اور امید تو ہو سکتی تھی کہ ہو سکتا ہمارا چناؤ بھی ہمیں بھی ساتھ لے لیں۔ تو ساری صبح کی نماز میں بھی بہت سا مجمع تھا،
مگر رسول اللہ نے اس دن کسی سے جیسی نماز ختم ہوئی بیت الشرف میں داخل ہو گئے، مسجد نبوی میں ساتھ ساتھ تو گھر تھے، تو تھوڑی دیر میں جب گھر سے باہر نکلے تو عجیب منظر تھا کہ امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا تھا، ہاتھ تو اٹھایا ہوا تھا بازو پہ، حسن مجتبیٰ نے رسول اللہ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، وہ ساتھ تھے، خاتون قیامت سلام اللہ علیہ وہ رسول اللہ کے پیچھے تھے، اور علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ وہ سب سے پیچھے تھے۔ اب جیسے رسول اللہ چلے تو منظر ایسا تھا کہ رسول اللہ رسالت مآب کے قدموں پر فاطمہ زہرا کے قدم، اور اس کے بعد پھر مولا علی امام المتقین کے قدم، یعنی فاطمہ زہرا کے قدموں کے لیے وہ نظر نہیں تاکہ آ سکے، رسالت کے قدموں پہ فاطمہ کے قدم تھے، اس پر علی کے قدم تھے، تو اس شان کے ساتھ فاطمہ اپنے گھر سے نکلی، اس حجاب کی رعایت کے ساتھ فاطمہ نکلی میرے دوستو، کہ فاطمہ کے نقش قدم جو ہے وہ رسالت پر تھے، اور امامت کے نقش قدم وہ فاطمہ کے نقش قدم پر تھے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے اس قافلے کو آتا ہوا دیکھا تو کچھ ایسی نورانی چہرے تھے کہ ان کے نصاریوں کے وہ جو بڑا ان کا لیڈر تھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خبردار، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ مباہلہ، یہ مقابلہ روحانی مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں ایسی نورانیت دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی پڑ جائے ان کے نور کی تابانی تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ اور اس کے بعد کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ جیسے پرانی امتوں پہ جب عذاب آتا تھا تو افق سے کالے بادل جو ہے وہ نکلتے تھے، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ پرندوں نے اپنے پر پھیلا دیے ہیں، اپنے پوٹے زمین پہ ٹیک دیے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ لگتا ہے کہ آسمان جھکتا چلا جا رہا ہے؟ یہی وہ عذاب کے علائم اور آثار ہیں جو پرانی امتوں میں وہ جب عذاب آتا تھا تو ہوتے تھے۔ خبردار، کوئی عیسائی صفحہ ہستی پہ قیامت تک کے لیے نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، ان کی اپنی بات، انہوں نے مناظرہ کی، مباہلہ کیا بھی نہیں تھا، مگر میں کہتا ہوں یہ سب سے پہلے کس کا چہرہ نظر آیا تھا؟ ہم لوگ محبت والے دیکھیے وہ اپنی راہ پہ چلتے ہیں، تو سب سے پہلے سارے پائتن پاک تھے، اور جب میمن رسول تو رسول اللہ تھی، رسول اللہ کے ساتھ سب کی عزت تھی، مگر سب سے پہلے چہرہ کس کا؟ اس قافلے کے جو منظر آپ نے دیکھا، تو میرے دوستو رسول اللہ نے امام حسین کو اپنے اس بازو پہ بٹھایا ہوا تھا، اور سب سے پہلے امام حسین کا چہرہ تھا، رسالت نے آگے رکھا ہوا تھا امام حسین کو، حسن ساتھ تھے، القاعدہ سب سے پہلے جو چہرہ نظر آنا چاہیے اور آیا ہوگا وہ کس کے چہرے پہ نظر پڑی ہوگی؟ سب ہی کے چہرے ایسے نہیں تھے کہ وہ کائنات کی توجہ جلب کر لیتے ہیں، ملائکہ ان چہروں کو دیکھتے نہیں تھکتے، مگر جیسے ایسے قافلہ ظاہری حالات میں جا رہا ہو تو بچہ رسول خدا کے بازو پر ہو تو سب سے پہلے تو جس بچے کا چہرہ تھا اسی پہ نظر پڑی ہوگی۔ تو میرے دوستو یہ حسین کا نور تھا جس کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، البتہ پائتن پاک کا نور تھا۔ وقت میں نے ایک بات کی تو بات یہ ہے کہ اس دن رسول خدا جب قافلہ لے کے چلے تھے، میرا مورد شاید یہ نہیں تھا، میں اگر یہ بیان کرتا ہوتا تو اس میں آپ کے لیے محبت کے بڑے لطائف تھے، مگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ جب چلے تھے تو صحابہ کرام ساتھ چلنا چاہتے تھے، مگر اس دن رسول خدا نے منع کر دیا تھا، کسی کا نام لے کر نہیں، عمومی بات کی تھی کہ دیکھو آج جو مقابلہ ہو رہا ہے اس پر لعنت ہوگی جھوٹوں پر، کسی اور پہ نہیں۔ اب جو بھی جھوٹا ہو کسی کو نزدیک آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب جب پائتن پاک کی اس پاک زبان سے جھوٹوں پر لعنت کی بات ہوگی تو لعنت تو اپنا راستہ تلاش کرے گی، جھوٹے کی طرف جائے گی۔ اور یہ نہیں، یہ بھی بات سمجھیے کہ یہ ایسا مقابلہ نہیں تھا میں کل تک جھوٹا تھا، جھوٹ بولتا تھا، دین پہ عمل نہیں کرتا تھا یا کم عمل تھا، نماز میں سے آج مثلا مقدس معاب بن گیا، ماما رکھ لی، طالب علم بن گیا، اللہ نے توفیق دی، توبہ کر لی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا اس زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بہت بڑے عزت کے مالک تھے،
کیونکہ اب ہلکا بگوش اسلام ہو چکے تھے، مگر ان کا کل کیا تھا؟ کل رسول اللہ کے دعوت اسلام دینے سے پہلے وہ مسلم نہیں تھے، ان کے دامن میں کفر کی گرد بھی تھی، ان کے کردار میں بہت سی غیر اسلام اس زمانے کے حالات کے مطابق کی باتیں تھیں، مگر جھوٹ بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ آج تو سچا ہے، آج ہم اسے سچا کہہ رہے ہیں، آج ہم اسے صدیق مان رہے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ اس کی پہلی زندگی میں بھی اگر تو رسول اللہ نے کہا کہ فقط آج کا سچ کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کے دامن پہ جھوٹ کا دھبا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ لعنت ہونی ہے جھوٹوں پر۔ اگر کہیں بھی کوئی جھوٹ ہوا تو پھر لعنت اسے معاف نہیں کرے گی، اس لیے کسی کو ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی۔ اور فقط یہ تھے آیت تطہیر میں جن کی طہارت کا اعلان ہوا تھا گھر میں۔ اب رسول اللہ نے یہ بھی پہچانوا دیا کہ کل اگر جھگڑا ہو کہ چادر کے نیچے کون تھے، وہ صاحبان تطہیر کون تھے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یوں پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ بات ختم ہوئی میرے دوست۔ تو اب یہ حق اسی وقت ہو سکتا ہے، بات نہیں ختم ہوگی، یہ ختم کر دینی چاہیے بھی۔ اگر یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کی کسی نے قدرت کو جان سکتا کتنی ہے، اس کی کمال، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت۔ تو لیکن اس جملے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یطہرکم تطہیرا، ایک تو اس کا تکرار ہونا مصدر کا، تو اس میں بہت بڑا وزن ہے۔ یہ ایک دفعہ کی طہارت نہیں، حضرت مریم کی طہارت کے نام ان اللہ اصطفاک وطہرک، اور پاکیزہ ہے، وہ ایک دفعہ کی طہارت ہے، یہاں تکرار ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مثلا اگر کوئی بندہ یہاں پڑھنے والا، کوئی خطیب میں ہوں، کوئی ہے، وہ کہ جو اب آج تو ایسی مجلس پڑھوں گا یا آج ایسا بیان ہوگا کہ حق کے بیان ادا ہو جائے گا، آج یوں مجلس پڑھوں گا کہ حق کے مجلس ادا کروں، تو اس کا مطلب یہ اگر ایک بندہ پہلے یہ دعویٰ کرے کہ آج میں ایسا پڑھوں گا جیسا پڑھنے کا حق ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ یعنی میرے پاس جتنی قوت علمی، جتنی قوت بیان، جتنی قوت خطابت، وہ میں ساری صرف کر دوں گا، بچا کے کچھ نہیں رکھوں گا۔ جب بھی کہہ سکتا ہوں کہ یوں پڑھوں گا جیسا پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس میں وقت بھی اوپر نہیں جائے گا، اس میں اور بھی کوئی فالتو حشو و زوائد بھی نہیں ہوں گے، تو ساری ایکوریٹ اور بالکل صحیح، بالکل پرفیکٹ اور ہر چیز مکمل۔ اب کون کہہ رہا ہے کہ میں ان کو یوں پاک کروں؟ میرا ارادہ یہ ہے کہ یوں پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے کوئی طہارت اور پاکیزگی بچا کے نہیں رکھی، جتنی ان میں کیپیسٹی تھی پاک ہونے کی اور جتنی اس میں قدرت تھی پاک کرنے کی، تو میرے دوستو ساری طہارتیں تو ان پہ صرف ہو گئیں۔ اب ان کے اس کے بعد جو بھی کوئی طاہر نظر آئے گا تو وہ ان کی طہارت کے صدقے میں طاہر ہوگا، ورنہ کہیں طہارت نہیں بچی کہ اسے طہارت مل سکے۔ اللہ میرے دوست محرض کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ یہ جو بات تھی، تو جو ہم نے اللہ پہ ایمان جو ہے، ہر چیز پہ ایمان، تو وہ اس ایمان کے تقاضے ہیں جو رسول اللہ بتاتے جائیں، پھر اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اب اس میں تمام ایمان کے جو تقاضے ہیں، بیلیفز، ہمارے عقائد وہ صحیح، اس کے بعد جو فروعات ہیں وہ صحیح۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، میں ان کی بیان پہ خدا نخواستہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، نہ تنقید کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے تک بہترین باتیں کی جو ہمیں بتانی چاہیے، لیکن ایک بات وہ اختلاف آپ نہیں ہے، علماء نے مانا ہے تولا و تبرہ کو نہیں مانا، لیکن تولا و تبرہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ ان کو نام نہ بھی دیا جائے فروعات دین کا، لیکن حقیقت جو جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہو کہ ایک ناقابل تردید حقیقت جو ہے، ایک کھلی ہوئی حقیقت، ایک جس کو آپ عام زبان میں آج کل لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی پر نہیں صحیح ہے یا نہیں، وہ یہ ہے، یعنی دین کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، ایگزسٹنگ ریالٹی یہ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ساری چیزیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ مثلا آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر فروعات دین ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نیکیوں کے لیے کنونس کرنا،
برائیوں سے دور رکھنا. تو جب ہم نیکی کو نیکی سمجھتے ہوں, اچھائی کو بلیو کرتے ہوں, تو جب دوسرے کو دعوت دیں گے, ایک چیز کو میں اچھا سمجھتا ہی نہیں تو میں اس کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا, کنونس کروں گا بھائی اسے انجوائے کر لیجئے, نو. لیکن اگر ایک چیز کی قباحت اور برائی کو میں بلیو نہیں کرتا تو لاکھ آپ کہتے رہے, مثلا سگریٹ پینے والا پیتا, ڈاکٹر صاحبان وہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ پھیپھڑے گل جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کینسر ہو جائے گا. اس کے گھر والے بھی نہیں پینے دیتے اسے, مگر وہ کیا کرتا ہے, اس کی برائی کا قائل ہی نہیں. اب ڈاکٹر صاحب تو کر سکتے ہیں اس کے نہی عن المنکر, لیکن وہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو خود اس اسموکنگ کا ایڈکٹ ہے, وہ کیسے دوسروں کو نہی عن المنکر کرے گا, کیونکہ اس برائی کو بلیو نہیں کرتا. ہاں, اگر جن چیزوں کو ہم بلیو کرتے ہیں, ان کی اچھائی کو اور ان کی برائی کو, تو جس کو انسان اچھا سمجھے اس سے پیار کرے گا یا نہیں کرے گا, پیار کرے گا. تو ہر اچھائی سے پیار کرنا, اس کا نام ہے تولا. تولا ولا سے ہے. اور ہر چونکہ آج ہمارے مثلا لفظ جہاد, یہ لفظ جہاد ایک بڑا لفظ ہے خطرناک قسم کا نان مسلمز کے لیے, کہ جب مسلمان جہاد پہ آتا ہے تو گویا تلوار چلتی ہے, خون بہتے ہیں, تباہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, یعنی ایک مسکنسیپشن آپ کہہ لیجیے. تو یہ اگر مسکنسیپشن نہ ہو تو وہ تو کہتے ہیں کہ جہاد مطلب پھر ہو سکتا ہم سوچنا شروع کر نہیں اس جہاد, لیکن ٹرو میننگز اور اس کی جو صحیح, اس کی کیا کہتے ہیں کہ اس کا صحیح جو مفہوم ہے, اگر وہ پیش کیا جائے تو پھر کوئی جہاد خطرناک چیز نہیں ہے, بلکہ جہاد ضروری ہے. اب ایسے ہی امر بالمعروف, تولا اور تولے کا مطلب فقط یہ نہیں کہ انسان کہہ دے کہ مولا علی کا نام آئے تو آدمی کرے کہ یا علی مدد, بہت اونچا نعرہ لگا دے, یا مثلا کچھ ساتھ میں اور درود و سلام پڑھ دے. یا تولے کا مطلب یہ ہے کہ انسان السلام علیکم کی جگہ پہ مثلا یا علی مدد کہہ دے اور السلام سے بھول جائے. اب دوسری طرف نہی عن المنکر کا مطلب یہ نہیں, تبرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط آدمی دشمنان اہل بیت یا کوئی بھی دشمنان قرآن, دشمنان سچائی, ان کو دیکھ کر آدمی کہہ دے تم پر لعنت, تم پر لعنت. نہیں, پہلے وہ میں نے کہا ہے کہ لعنت سے پہلے انسان اگر جھوٹ پہ لعنت بھیج رہا ہے تو ضروری ہے کہ خود اس جھوٹ سے پاک ہو. اگر غاصب پہ لعنت بھیج رہا ہے تو پہلے میک شور کر, بے شک غاصب پہ لعنت, مگر کم سے کم خود تو غصب سے بچا ہوا ہو. اگر خود بھی غصب کے مرض کا شکار ہو اور اس جرم کا مجرم ہو تو پھر اسے کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ ہمارا ماتم کیا ہے, ظلم کے خلاف احتجاج ہے. کئی بندے سوال کرتے ہیں, میں خود اپنے سے سوال کرتا ہوں, اپنے دوستوں کو اور آپ جیسے اپنے عزیزوں کو بتاتا ہوں. یہ اس میں کوئی شک نہیں, ظلم اعتراض ماتم پہ بہت ہوتا ہے, لیکن یہ جو نہیں ماتم کے قائل انہیں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے. تو نفرت ہمیں ظلم سے, ہم پہ ظلم ہوا. اب جس پہ ظلم ہو, جیسے آج کل پاکستان کی عدالتیں کر رہی ہیں, جوڈیشری آزاد بھی ہو چکی. اب ایک بندے کی چوری ہو گئی, اس کو بجائے اس کی کہ صحیح انصاف ملے, اس کا مال دوبارہ سے بحال کروایا جائے, اس کو دلوایا جائے, یا اس کا قتل ہو گیا اس کو سزا, قاتلوں کو پکڑ کے سزا دلوائی جائے. وہ ہوتا کیا ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہے اسے دھر کر لے جاتے ہیں, جو کوئی غریب تھا, اس کے تعلقات نہیں تھے, اس کی چوری کا وزیر اعظم نے خود سے نوٹس نہیں لیا, بڑی اتھارٹیز نے, چیف آرمی اس میں انوالو نہیں ہوئے, تو اب وہ اس بیچارے کی چوری بھی ہوئی ہے, پولیس اسے پکڑ کے لے گئی ہے. اب مثلا میں مثال دے رہا ہوں, اسے زندان میں جا کر ڈال دیا. جیسے ہی زندان میں ڈالا, ایک پہلے گھر لٹا ہوا تھا, ایک پولیس والوں نے چترول کی, ایک اس میں زندان میں ڈال دیا گیا. اب غریب کا بچہ وہاں ماتم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, وہ ماتم کرے گا, سر ٹکرائے گا دیواروں سے. آج ہمارے ساتھ امام حسین قتل ہو جائے, نواز رسول قتل ہو جائے, اور رسول خدا کی بیٹیوں کے ہاتھ بند جائیں, اور اس کے بعد جو ہے مسلمان کہیں جی اس کو کوئی نہ, شیعوں کو بھی مارو, شیعوں کو بھی مارو, یہ کافر ہیں, کافر ہیں. یہ آج کی بات نہیں, اس زمانے کی بات ہے کہ یہ ذکر کیوں کرتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ دو ان کو یہ ان کے جو مجلس میں جائے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے, یہ شیعہ یہ کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں, اور نہیں تو بدنام کر کے لوگوں کو دور کرو. اب جب ظلم بھی ہمارے ساتھ ہو, ہمیں انصاف بھی نہ ملے, ہم قرآن اٹھا کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قرآن کہے کہ جو کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل فی الاسلام, ہمیں اسلام سے خارج کیا جائے, ماتم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, یہ بات. تو اب میرے دوستو فقط بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم اس بات کا یقین کریں کہ
اس ظلم، ہم جو ظلم کا احتجاج کر رہے ہیں تو کیا فقط فریضہ اتنا ہی ہے کہ 10 دن ہم نے ظلم کا احتجاج کرنا ہے اور باقی سال کے مثلا 355 ڈیز میں خود ظلم کر رہا ہوں، اور اس کے بعد 355 دن خود ظلم کرنے والا، جیسے محرم کا چاند طلوع ہوا تو ظلم کے اگینسٹ بہت بڑا پروٹیسٹر بن کر، مثلا کالا لباس پہن کر، مثلا ہاتھ میں زنجیر لے کر، مثلا بہت بڑا حسینی بن کر ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کرنے آ گیا، کیا اسے اس بات کا حق پہنچتا ہے؟ اب کوئی کہے گا مجھ پر مولانا صاحب آپ تو ظلم کر رہے ہیں، ہم کہاں ظالم ہیں، یہ آپ بات کہہ کر ظلم کر رہے ہیں، ہم تو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا فقط یہ نہیں ہے کہ ظالم جو ہے وہ فقط وہی ہے جو کسی کو قتل کرے، جو بھی اللہ کے قانون سے دور ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، کیا جھوٹ ظلم نہیں ہے؟ کیا غیبت ظلم نہیں ہے؟ کیا چیٹنگ ظلم نہیں ہے؟ کیا ڈس آنیسٹی؟ آج ہماری دنیا میں کہاں جرم و برکت نظر آتا ہے؟ آج پاکستان جیسے ملک میں، اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا تھا، کیا کسی بھی بڑے بندہ، کوئی منسٹر ہو، کوئی حتیٰ ریفارمر ہو، سوشل ورکر ہو، کوئی گورنمنٹ امپلائیز میں سے، بیوروکریٹس میں سے، یا مثلا اہل علم میں سے بھی، چاہے آپ کو اس کی سٹیٹمنٹ پہ یقین آ جائے گا؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں، بس وہ جو بات کہی جاتی ہے اچھائی کی، یہی کہتے ہیں کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، ہم آزادی لائیں گے، روٹی کپڑا مکان دیں گے، ہم یہ کریں گے، پرانے نے برائی کی، وہ کانٹے بچھا گئے تھے، ہم تو وہ یہ کر دیں۔ آپ کو یقین آ جاتا ہے؟ آج یقین نہیں آتا۔ کیوں یقین نہیں آتا؟ کہ ہم کہتے ہیں اس بات کے پیچھے نہ جانے کیا ایجنڈا ہے، یہ ایک سیاسی بیان ہے، کسی کو یقین نہیں آتا۔ کہاں گئی صداقت؟ یہ سارے مسائل آج کے مسائل ہیں۔ کیا اس ملک میں ایک بھی ایسا انسان نہیں کہ جس کی وثاقت پہ ہمیں یقین ہو؟ آج مثلا مولانا طاہر القادری، ان کی خدا حفاظت کر، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، للکارا ظالموں کو، کم سے کم وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو ہونی چاہیے، کسی میں جرت نہیں تھی، مگر آج ان کی بات پہ بھی بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں جی، کہنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں پیچھے کیا ایجنڈا ہے، کہاں سے آئے ہیں، پیچھے کیا ہے، کچھ تو بدنام کرنے والے ہیں جان بوجھ کر۔ لیکن اگر دنیا میں صداقت مفقود ہے، اگر دنیا میں ظلم ہی ظلم ہے، تو میں فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ہمیں اس کا ظلم کا حصہ نہیں بننا۔ ہم وہ ہیں جو ظلم کے خلاف پروٹیسٹ آج تک کر رہے ہیں، ہمارا شرف اور اعزاز ہے۔ اور آج میں یہ بھی بجا توقع کر سکتا ہوں کہ آپ میرے بچوں جوانوں میں سے ہی اگر پوری دنیا ناقابل اعتبار ہو جائے تو کس پہ اعتبار ایک شیعہ اور ایک حسینی اور حسین کا سچا فالور، چاہے اس کا نام شیعہ نہ بھی ہو، مثلا میں مسلمان، میرے وہ نکلا کہ حسین کا سچا محب جو ہے، جو اسی پہ اعتبار ہونا چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دنیا جو کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتی وہ کہے نہیں یہاں پہ سچائی ہے، یہاں پہ سچائی ہے، یہ حسین کا ماننے والا ہے، یہ دو ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یہ قول کا سچا ہے، یہ کردار کا پکا ہے، یہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہ ظلم کے خلاف ہے۔ ہمارے مولا جب دنیا سے جا رہے تھے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، میرے دوستو، چونٹی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی، وہ ایک عیسائی پادری میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ایک دو باتیں میں نے ان کے ساتھ کی، ایک دن آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ امام صلی علیہ السلام کے عفو درگزر کی بات جو حسین بن نمیر کو، اور ایک کے ساتھ میری یہ بات مولا علی کے دو واقعے اس میں تیرے آپ یقین کریں اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ یہ چونٹی جا رہی تھی، اس کے منہ میں جو کا چھلکا تھا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 7 اقلیم یعنی 7 قرۂ اعظم جو ہے، بر اعظم جو ہے، ساری دنیا بنتی ہے، تو اس کی بادشاہی بلا شرکت غیر، بلا مشروط ہمیشہ کے لیے دی جائے، اور اس کی شرط یہ رکھی جائے کہ اس چونٹی کے منہ سے جو کہ چھلکا نکال لو۔ تو اس بندے نے، مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا، فقط واللہ ابو طالب کو بیٹا اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہمیشہ کی بادشاہی لے کر اتنا سا ظلم بھی روا رکھے، اور میں بادشاہی کو ٹھوکر مار دوں گا مگر میں اتنا ظلم کرنے کے لیے حاضر نہیں کہ ایک چھوٹی سی چونٹی کی منہ سے چھلکا لوں۔ ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں، کتنا پیسفل ہونا چاہیے، کتنا آنیسٹ ہونا چاہیے، کتنا سچا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو ایک اور مرکہ جو ہے، یہ بھی مولا علی علیہ السلام اس لیے کم غذا تھے، کم لباس تھے، اپنے خادم کو بھیجا کمر کو، موسم تھا جیسے سردی ختم ہوئی، گرمی کا موسم آ رہا تھا، باریک
सूती कपड़े मलमल पुराने ज़माने में जैसे बारीक थोड़ा सा वो काटन के पहने जाते हैं, तो वो उसको भेजा लेने के लिए। तो कमर एक अपने लिए ले लेना, एक मेरे लिए। अब वो 2 पीस लेकर आया, एक थोड़ा सा बेश कीमत था और एक कम कीमत था। जैसे मौला ने देखा तो मौला ने जो कम कीमत था उसको लेकर कहा, कमर ये मेरे लिए, ये तेरे लिए, ये मेरे लिए बनने का बंदोबस्त किया जाए। तो उसने कहा मौला नहीं, ये आपके लिए और ये मैं अपने लिए लाया था। तो उसे ये नहीं कहा। कहते नहीं यार कमर देखो तुम्हारा वक्त है, तुम जवान हो, अब हमारे लिए नहीं, ये तुम पहनो, ताकि उसे ये भी ना कि तू गुलाम है और मैं तुम पर वो कर रहा हूँ। नहीं, यानी किसी दूसरे को का एतमाद भी मजबूर ना हो, इस हद तक मौला हसास थे। अब क्यों नहीं खाते थे अच्छी ग़िज़ा? कहते हैं कि अली इसलिए नहीं खाता अच्छी ग़िज़ा कि इस उम्मत के सबसे गरीब इंसान को ये इत्मीनान रहे कि कोई और भी है कि जो मुझसे भी कम ग़िज़ा है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस ना टूटे, उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए कि कम से कम मैं उस एक बंदे से तो बेहतर हूँ कि जिससे बेहतर मुझे ग़िज़ा मिली है। मेरे दोस्तों, ये जज्बा इतना कीमती जज्बा है कि इस जज्बे पर पूरी कायनात कुर्बान हो जाए। और ऐसे ही इंसान के लिए सजता है कि वो उसे अमीर उल-मोमिनीन हो, वही इस वक्त डिज़र्व करता है कि वो अमीर उल-मोमिनीन हो। हमें ईमान पे मान वाले। और यहाँ पे शायद इसके बाद मौका ना मिले, मैं और बहुत सी बातें करना चाहता, लेकिन किसी मसलहत से मैंने कुछ बयान बातें ऐसी की कि जो शायद आप लोग कुछ और इंतज़ार कर रहे होंगे। अब मौला अली की मुसीबत भी सुनिए, सब बाद में करबला की मुसीबत से वसूल कर दूँ। हम तो समझते हैं कि आज एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा इंसान, उस डॉक्टर के दर्द का आप अंदाज़ा कीजिए। आम जिंदगी में हम परवाह नहीं करते। यहाँ तो फिर जो हाइजीनिक, सेफ्टी, ये हेल्थ के मसाइल काफ़ी हद तक लोग पढ़े लिखे हैं, रियायत करते हैं। मगर अपने मुल्क में मसलन बाज़ार में फ्रूट काट के रखा हुआ रेडी पे, और साथ में मिट्टी गर्द उड़ रही है, न जाने क्या क्या गंद वहाँ, और उस माहौल में मक्खी कितनी होती है। तो साथ में वो उस माहौल में वो आलूदा चीज़ें परवाह नहीं करते। हराम हलाल का मसला अपनी जगह पे, वो भी आजकल खास तौर गोश्त की बनी चीज़ें जी डरता है, लेकिन तो अब लोग धड़ाधड़ पैसे दे के खा रहे हैं, वो मशरूब भी पी रहे हैं। डॉक्टर बेचारे क्या करते हैं? डॉक्टर तड़पते हैं, उन्हें कहते हैं खुदा का वास्ता देते हैं, उस जानो ये आपने यहाँ हमारे वो बच्चों के लिए जो आजकल बनती है, वो ये टाफ़ी और ये क्या चीज़ें इनको क्या कन्फेक्शनरी क्या कहते हैं, वो ये स्वीटीज़ जो भी बनाई जाए, तो वो कैसे गंदे उस मटेरियल से और मवाद से वो चीज़ें बनती हैं, और गलत माहौल में, या कराची में ये गुटके मुटके जो भी, मैं फ़कत ये सारी चीज़ें। अब डॉक्टर कैसे तड़पते हैं? बिकॉज यार ये इर्तिकाब, पैसे देकर मौत खरीदो, पैसे देकर बचाओ अपने बच्चों को। अब उस डॉक्टर की, क्योंकि वो जानता है, जो भी जानता होगा, हमें नहीं पता चूँकि कि इस मशरूब में कितना जरासीम है, इस ग़िज़ा में कितनी आलूदगी और कितनी बीमारी का ख़तरा। हम आंखें बंद की बड़े इत्मीनान से खा कर फिर बड़ा दूसरे पे रो भी जाते हैं, भाई मैंने खाया तो नहीं खा सका। लेकिन डॉक्टर वो कांपता है, वो कहता है यार ये तो कोई मुफ्त भी दे, साथ में 50 रुपए भी दे, तो फिर भी इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए तुम। अब ये उसका बजा उसकी जो उसकी क्या कहते हैं दिल में उसके खौफ है, बजा खौफ है। और इर्तिकाब करने वाले चूँकि नहीं जानते, डॉक्टर को तकलीफ़ होती है। ऐसे एक जानने वाला बंदा चूँकि जान रहा है, वो कहता है हम गलत समझ में जा रहे हैं, वो गलत समझ से हमें बचाना चाहता है, और जो नहीं बचता उसकी बात पर डॉक्टर के नसीब से अमल नहीं करता, तो डॉक्टर को दुख होता है। डॉक्टर साहब रोते भी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अफसोस भी करते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है। अब हालांकि डॉक्टर साहब अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, मौलवी साहब, कोई भी जानने वाला रिफार्मर, सोशल वर्कर अपने आप को ये तसल्ली दे लेता है, यार जो मैं बात मैंने सोची है, हो सकता है वो बिल्कुल मुकम्मल सही ना हो। इस बात का भी तो एहतमाल है, वो तो 1%, 5%, यानी जितना ख़तरा मैंने
سوچا ہے اتنا خطرہ نہ ہو، یا جتنا ہو سکتا ہے ساتھ میں کچھ اور اچھائی کی بات بھی ہو، تو مجھے اپنی بات کا 100% یقین نہیں، لیکن اگر میں ایک بات جانتا ہوں اور آپ نہیں جان پا رہے تو مجھے الجھن ہوتی ہے۔ اب یہاں سے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مصیبت کا اندازہ کیجئے جس کی طرف کبھی ہماری توجہ نہیں گئی، اور رسول اللہ کی بھی یہ مصیبت تھی کہ ہو رحمت للعالمین، ہو وارث قرآن، ہو جس کی زبان پہ یہ ترجمان کہ جو اس کا علم ایکوریٹ علم، بالکل صحیح، پرفیکٹ اور برحق، اور علی وہ جان رہے ہوں کہ امت اس طرف جا رہی ہے جس طرف نہیں جانا چاہیے، امت جہنم کی طرف جا رہی ہے، علی بلائیں جنت کی طرف، حسین بلائیں جنت کی طرف، فاطمہ بلائیں جنت کی طرف، رسول بلائیں جنت کی طرف، قوم جو ہے وہ نہ سمجھتے ہوئے جائے دوسری طرف، تو انہیں کتنا درد ہوتا ہوگا کہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی۔ جب ایک جاننے والے کی بات نہ سمجھی جا رہی ہو تو اس کی بات کو سمجھا نہ جانا یہ بہت بڑا اس کے لیے درد آور ہوتا ہے۔ یہ فقط وہی بندہ جان سکتا ہے جو جانتا ہو آپ گھر میں بڑے ہیں، آپ کا بیٹا غلط کام کر رہا اور نہ سمجھ رہا ہو تو وہ باپ اس دکھ کو اور درد کو محسوس کر سکتا ہے کہ میں کتنا ہمدرد ہوں، اس کی ہمدردی چاہتا ہوں، اور یہ نالائق سمجھ نہیں رہا۔ مگر میرے دوستو یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے کہ جیسے امیر المومنین کے جیسا ہمارا علم نہیں ہو سکتا ایکوریٹ، ہم مولا علی اپنے سامنے بیٹھنے والے انتہائی جاہل، حتیٰ کائنات کے عالم بھی ہو تو مولا کے سامنے جاہل ہے، مگر انتہائی جاہل لوگوں کو برداشت کرتے تھے، تحمل کرتے تھے، اور اپنے علم کی اس بالکل صداقت اور حقانیت کے باوجود پھر ان کو اگنور نہیں کرتے تھے، اپنے سے ہٹاتے نہیں تھے، پھر موقع فراہم کرتے تھے۔ آج میرے دوستو جہاں ہم نے اور بہت سے بڑے کام کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم نے سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، ٹوٹنے نہیں دینا۔ ہاں اصلاح کرنی ہے، ہمیں اڑنا نہیں چاہیے، ہمیں ڈٹنا نہیں چاہیے، ہمیں جو اچھی باتیں ہیں ان کو قبول کر لینا چاہیے، اور جو باتیں بری ہیں ان سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ میرا وقت ختم ہو گیا اور میں یہاں پہ اپنی، کیونکہ میرے پاس بھی کل کی مجلس ہوگی، آپ تشریف لائیں گے۔ اچھی بات ہے، بڑے لوگوں کی بڑے مجھ سے مراد ہے جو ہم سے علم میں بڑے ہیں، جو ہم سے تحقیق میں، اور جن کی بات ثقہ ہے، یعنی نبی تولی ہے، یا کم سے کم مستند ہے، صحیح ہے، یا صحت کے زیادہ نزدیک ہے، بڑوں کی بات ماننی چاہیے، علماء کی بات ماننی چاہیے، جو اہل فن ہے جو ان کی بات ماننی چاہیے، جو جنہوں نے ورک کیا ہے، جنہوں نے پڑھائی کی ہے جس فیلڈ میں بھی، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کی بات نہیں بھی مانتے ایک منٹ کے لیے، کوئی بات نہیں، یہ میں اپنے ایز اے پرسن ایک بات کر رہا ہوں، میری لغت میں، میرے ایمان میں کوئی بات نہیں۔ آپ میری بات نہ مانیے، میں کہوں سچ بولو آپ میری بات نہ مانیے، میں کہوں جھوٹ نہ بولو آپ میری بات نہ مانیے، مگر میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں سے گزارش کروں گا کہ what you believe yourself، کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ بلیو کرتے ہیں کہ یہ میں خود بلیو کرتا ہوں، وہ بلیو کہاں سے آیا اس سے بھی غرض ہے، لیکن آپ اس وقت جو بھی بلیو کرتے ہو اپنے طور پہ کہ یہ چیز اچھی ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں آپ خود سے بلیو کرتے ہو کہ یہ چیز بری ہے، تو بغیر اس کے کہ کوئی مولوی صاحب کہے آپ خود کہتے ہو۔ مثلا سچ، اچھا مثال دوں، بلیو کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، میرے کہنے سے نہیں، خود ہی آپ بلیو کرتے ہیں۔ تو کم سے کم وہ جن چیزوں کو آپ بلیو کرتے ہیں کہ وہ صحیح اور اچھی ہیں، ان میں سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہمیں سارے دین تو پڑھ کے نہیں جائیں گے، مجلس لمبی ہو جائے، پچھلی بھولنی شروع ہو جاتی ہے، ہم زیادہ ڈوز دے جاتے ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ بھی ان کی بات صحیح ہوتی ہے، ڈسپلن بھی خلاف ورزی ہوتی ہے اور زیادہ ڈوز بھی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک بات تھا، دیکھو مولا حسین کا عشرہ ختم ہوا، ہم ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والے، ہمارے مولا نے وہ کہا تھا، وہ بات مولا سے شروع ہوئی کہ اس مولا نے آخری منزل میں کہا تھا حسن حسین کے جیسے لوگ جنت کے جوانوں کے سردار سامنے بیٹھے، مولا نے آخری بات کی تھی۔ جو مرتے وقت انسان بات کرتا ہے کوئی بھی، اس کی بڑی اٹل اور بے بدل وصیت ہوتی ہے۔ مولا نے یہ کہا تھا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ میرے بچوں حسن حسین سے تو کوئی ایسی اعتماد بھی نہیں تھا، مگر تاکہ بات ہم تک پہنچے، کیا میرے بچوں ظالم کا دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے مددگار بن جانا، چاہے وہ مظلوم کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کس درجے میں ہو، اس کی ضرور مدد کرنا اور ظالم کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا۔ یہ مولا وہی بات کہہ رہے تھے کہ جس کو قرآن نے کہا
کہ قرآن نے کہا تھا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بننا، مگر کسی برائی کے کام میں خبردار کسی سے تعاون نہیں کرنا۔ تو میرے دوستوں میری بات یہیں پہ ختم ہو گئی کہ جس کو آپ خود سے بلیو کرتے ہو، میری بچیاں بہنیں، میرے یہ بھائی، میرے چھوٹے بچے، میرے سارے یہ بزرگ جوان، کہ جس کو آپ خود سے بلیو کرتے ہو اس اچھی چیز بلیو کرتے ہو کہ اس اچھی بات میں سے ایک چیز کو اڈیپٹ کر لو۔ بس آپ بہت سی چیزوں کو بلیو کرتے ہو کہ اچھی ہیں 50 چیزیں اچھی ہیں، ان میں سے فقط ایک چیز پہ خود سے عمل کر لو۔ میرے کہنے سے نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم خود بلیو کرتے ہو کہ یہ اچھی ہے، تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں سے ایک پہ تو عمل شروع کر دیں، جب اس پہ عمل ہو جائے گا پھر دوسری کی ٹرن آئے گی۔ جس چیز کو آپ بلیو کرتے ہو کہ یہ بری ہے، نہیں ہونی چاہیے، ان میں سے فقط ایک بات پہ آج عزم کر لو کہ ایک بات چھوڑیں گے، چاہے وہ جھوٹ ہے، چاہے بے نمازی ہے، چاہے کچھ بھی بد اخلاقی ہے، یہ اب آپ پر ہے۔ میرے دوستو یہی چیز کرنے کے لیے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں اتنی بڑی قربانی دی۔ سارے واقعات آپ کے سامنے آپ روئے، کیونکہ یہ کل کا دن جو تھا بڑا ہی ایسا دن تھا کہ خاندان رسول جو ہے وہ اللہ کی اس توحید اور اللہ کے دین کے لیے اور انسان کو بچانے کے لیے اور جہنم سے نکالنے کے لیے مولا حسین نے یہ قربانی دی، اپنے آپ کو مٹا دیا انسانوں کو نجات دینے کے لیے۔ شہادت کے بعد میرے دوستو ایک ایسا واقعہ بھی ہوئے تو حیوان ذوالجناح جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی یاد ہم بطور شاعر اللہ کے اور بطور یاد کربلا کے بعض جگہ میں بنائی جاتی ہے، وہ بڑا وفادار گھوڑا تھا، وہ رسول اللہ کی سواری میں گھوڑا تھا بے بعض روایات۔ اب وہ جب امام حسین زین سے اتر چکے تو اس نے مولا کے اطراف میں چکر لگانا شروع کر دیا، کیونکہ تیر آ رہے تھے اور تیر اتنے بے حساب آ رہے تھے کہ جیسے وہ چکر لگا رہا تھا، جو اس کا سائڈ باہر کی طرف تھا اس پہ تیر پیوست ہوتے تھے، تو تیر لگ کے جیسے ایک پر ہوتا ہے اڑنے کے لیے، وہ پر نہیں ہوتا پرندے کا، وہ پر کی جناح کہتے ہیں پر کو، اور پھر اس وجہ سے تیروں پہ پر ہو گیا اس کا سائڈ، تو پھر اس نے دوسری سائڈ سے چکر لگانا شروع کیا، دوسری طرف سے تیر لگے، یہاں تک کہ دونوں سمت میں اتنے تیر تھے کہ دیکھنے میں لگتا تھا جیسے دو پر ہوں، اس لیے اس کو ذوالجناح کہا، اس کا نام ذوالجناح نہیں تھا، ذوالجناح یعنی دو پروں والا۔ جب مولا شہید ہو چکے، اس اسب وفادار نے اپنے اس کاکل کو جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں ان کو خون مولا حسین میں رنگین کیا اور ہنہناتا ہوا خیام کی طرف بھاگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، جو شاید اس منظر کو اس زمانے میں دیکھ رہا تھا، کہ مولا اس سے پہلے کسی گھوڑے کی اتنی دردناک آواز ہم نے نہیں سنی۔ اب وہ ایمان جو حضرت نبی اللہ حضرت سلمان کو اللہ نے منطق الطیر دی تھی، رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے جانشین وہی ہوگا کہ جس پاس تمام نبیوں کے معجزات اور کمالات ہوں گے۔ امام باقر نے فرمایا کہ وہ کچھ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس کا یہ بتایا گیا ہے مقاتل کی کتب میں، الظلیمہ علی امت قد قاتلت ابن بنت نبیک، یعنی کتنا ظلم کی بات اور حیف ہے اس امت پر کہ جنہوں نے اپنے نبی کی بذات الرسول بیٹی کے اور جنت خاتون جنت خاتون قیامت بیٹی کے بیٹے کو تشنہ و پیاسا قتل کر دیا۔ حیف ایسی امت پہ، ظلم ایسی امت پہ۔ جان گرامی کو یعنی ناتا ہوا جب خیمے میں گیا، وہ سکینہ خاتون چھوٹی بچی سب کو انتظار تھی، مگر سکینہ خاتون سب سے پہلے روایات کہتی ہیں کہ خیمے کے دروازے پہ گئی، جب گھوڑے کو اس حالت میں دیکھا کہ زخمی تھا، اس کے بدن میں تیر پیوست تھے، اس کی لجام جو ہے وہ ڈھلی ہوئی تھی، زین ڈھلکی ہوئی تھی، لجام کٹی ہوئی تھی، جب ایسی حالت میں دیکھا تو کریم باپ کی کریم بیٹی پہ لبوں پہ یہی آیا کہ اے میرے بابا کے اسب وفادار، یہ کس نے تجھے زخمی کیا ہے؟ تو کتنا زخمی ہے؟ بی بی کو شاید توقع نہیں تھی، تجھے کس نے زخمی کیا؟ پھر یہ پوچھتی ہیں کہ میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئے؟ اور اس کے بعد جب پھوپھی نے آ کے سنبھالا دیا اور بتایا کہ سکینہ
تیرے بابا کو تو میدان میں گھوڑا چھوڑ کے آ گیا، تو دوسرا سوال یہ کیا کہ تو نے میرے قتل ابی عطشانا، ہائے کیا میرے بابا پیاسے قتل ہو گئے یا کہیں سے پانی کی کوئی سبیل ہوئی تھی؟ عزیزان گرامی، اس انداز میں یہ بیویوں پہ مصیبت آئی۔ اس کے بعد یہ رات گزری۔ کل آپ نے مصائب سنے کہ سیدہ زینب آج عباس کی جگہ پہرا دیتی رہیں، بڑی دیر ہے۔ سویرے میں آپ نے رب سلام کا جملہ پڑھا، واقعاً کیا درد کا جملہ انہوں نے کہا۔ بالآخر وہ سویرا ہو گیا، وہ درد کی رات ختم ہو گئی۔ جیسے ہی 11 کا دن طلوع ہوا تو انہوں نے اپنے نجیب کشتوں کو، مقتولین کو دفن کرنا شروع کیا۔ بی بی کہتی ہیں، جناب فاطمہ صغریٰ، اس بات کی روایت ہے فاطمہ کبریٰ، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں امید تھی، میں سوچ رہی تھی کہ شاید جب اپنے مقتولین کو دفن کر چکیں گے تو اس وقت ہمارے شہداء اور میرے بابا کو بھی شاید دفن کر دے، مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے کشتوں کو دفن کرنے کے بعد ایک اعلان کیا کہ اب قیدی بنا لو آل رسول کو، ناکہ جو ہے وہ بھیجنے شروع کر دیے۔ مگر یہاں پہ یہ بات آپ کی نظر میں رہے، پڑھنے والے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، کچھ غلط تصورات جنم لے رہے ہیں۔ امتحان کی ایک حد تھی، جو چیز حد امتحان سے باہر تھی وہ کسی کی ضرورت نہیں تھی، بیویوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ہاں ان پہ ظلم بہت ہوا، مگر ہاتھ لگانا یہ امتحان ہی سے باہر تھا۔ اس لیے یہ جو آپ سنتے ہیں کہ نیزوں سے چادریں لگائی گئی، یہ ممکن نہیں تھا۔ مگر بہرحال جیسے وہ ناکے بھیج رہا تھا شمر و عمر ابن سعد، تو ایک آواز گونجی ان جلے ہوئے خیموں کے اطراف میں جہاں بیویاں بیٹھی تھیں، کہا کہ خبردار شمر بن ذوالجوشن و عمر ابن سعد، کسی کو پاس آنے کی ضرورت نہیں، تم ان ناکاؤں کو بھیج دو، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ اور یہ کسی اور کی آواز نہیں تھی، دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ علی کہاں سے آ گئے، یہ لہجہ علی میں علی کی بیٹی کی آواز تھی۔ یہ اللہ نے زینب کے آواز کے پردے کا یوں انتظام کیا تھا کہ جب بولتی تھیں تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ علی کی بیٹی بول رہی ہے، پتہ یہی چلتا تھا، اس پر پردہ تھا لہجہ علی کا کہ علی بول رہے ہیں۔ اتنی گرجدار آواز تھی، اتنا جلال تھا کہ شمر کانپتا وہ وہیں رک گیا، اور ناکے خود بخود آئے، ناکے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اہل بیت محمد کی سواریاں تم پہ سوار ہوں گی، خبردار جتنے بھی کوڑے لگیں، جتنے بھی دریں لگیں، تیز نہیں چلنا کہ آج ہم ان مسلمانوں کے جیسے تو نہیں ہیں، وہ نہ پہچانے، ہم تو پہچانتے ہیں۔ جب ناکہ صاحب آ گئے، اب اہل بیت کی بیویوں کو سوار ہونا تھا۔ میرے دوستو، بیویاں چاہتی تھیں کہ آگے بڑھ کر سوار ہوں، مگر زینب کبریٰ نے سب کو سوار کرنے کے لیے دعوت دی کہ آؤ سوار ہو جاؤ۔ اب کون سوچ سکتا تھا کہ زینب ہمیں سوار کریں؟ احترام زینب میں جرت نہیں ہو رہی تھی، مگر زینب کا جلال اس وقت کچھ اس درجے پہ تھا، وہ لہجہ علی صاحب کو یاد تھا کہ کوئی بی بی انکار کی جرت نہ کر سکی۔ ادھر زینب دیکھتی گئی، اپنے حصے کا زیور لیتی گئی بی بی، اور ناکہ پہ سوار ہوتی گئی، سب کو سوار کیا۔ ہاں اتنا پڑھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک فضہ تھی جو کچھ کہنا چاہتی تھی کہ زینب میں کنیز ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے سوار کریں؟ کہ زینب نے کچھ جواب نہیں دیا، فقط ایک نظر بھر کے دیکھا، اس کے بعد فضہ بھی کچھ نہیں کہہ سکی، کانپتی کانپتی ناکہ پہ سوار ہو گئی۔ یہ تھا جلال علی، اس کی زینب جلال علی کا مظاہرہ۔ اس کے بعد خود اپنے ناکہ کے پاس آئیں، ارے زینب کو کون سوار کرے؟ میرے دوستو یہیں پہ بات ختم کر دوں گا، کل کی مجلس میں باقی مصائب ہوں گے۔ جب آپ ناکہ کے پاس آئے، آج مدینے کا منظر تو یاد آیا ہوگا، تب جب مدینے سے سوار ہوا چاہتی تھی تو خود حسین نے سوار کیا، عباس نے اپنے ہاتھ کا پائیدان بنایا، ایک زانو پکڑا، پہلو اس نے بازو پکڑا علی اکبر نے، ایک طرف قاسم تھے۔ اب سب کو سوچا تو ہوگا، دیکھا تو ہوگا، اتنے میں یہی سوچ رہی تھی، کیا دیکھتی ہیں کہ سید الساجدین بیمار کربلا بیٹا کہ جو رسیوں میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، پاس آ کر اپنا زانو ٹیک رہا ہے، پھوپھی ہم آئی ہے۔ میں آپ کو ماتم حسین